السلام علیکم، ویلکم ٹو مائنڈ ہیلتھ کیئر۔ آج ہم بات کریں گے ایکروفوبیا کے بارے میں۔ آج ہم ایک ہی بہت ہی دلچسپ اور لیکن سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو ہم ایکروفوبیا بھی یعنی اونچائی کا شدید خوف کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کسی اونچی عمارت کی چھت پر کھڑے ہوں اور جیسے ہی نیچے دیکھیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کسی جھولے وغیرہ پر بیٹھے ہو تو ہاتھ پسینے سے بھر جاتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ہلکا سا ڈر خوف ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ آئے ہم لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایکروفوبیا ہے کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ہم لوگ اس کی ریئل لائف کی ایگزامپل دیں گے۔ اگر ہم نے بھی کبھی یہ خوف محسوس کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں جو ہے نا نیکسٹ اس کی بارے میں بتائیں گے اس کی ویڈیو میں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از ایکروفوبیا۔ ایکروفوبیا ہے کیا؟ ایکروفوبیا دراصل یہ دنیا کی عام ترین فوبیا ہے میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے اونچائی کا غیر معمولی خوف۔ یہ لفظ یونانی زبان سے آیا ہے۔ ایکرو کا مطلب ہے اونچائی اور فوبیا کا مطلب ہے ڈر۔ یہ صرف عام احتیاط نہیں ہے، قدرتی طور پر ہر انسان کو اونچائی پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے تاکہ حادثے سے بچ سکے، لیکن ایکروفوبیا میں یہ خوف حقیقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چاہے جگہ بالکل محفوظ ہو، دماغ خود ہی خطرے کے سگنل بھیج دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص مضبوط جو ہے ریلنگ والی دوسری منزل کی بالکنی پر کھڑا ہے، لیکن پھر بھی اسے لگ رہا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ اچھا، اگر اس کے ایکروفوبیا کے سمٹمز کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کے جو سمٹمز ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے دل کی دھڑکن جو ہے فاسٹ ہو جاتی ہے، دھڑکنا تیز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ہاتھ یا ٹانگوں کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا چکر آنے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں سانس لینے میں کافی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، شدید گھبراہٹ یا گھبراہٹ کا دورہ جسے ہم پینک اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، پینک اٹیک کہتے ہیں، سوری۔ اس کے بعد ہے قابو کھونے کا احساس بھی اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ایگزامپل کی طرف آئیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک شخص شاپنگ مال کی تیسری منزل پر کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، اور زور زور سے اس کی جو نا ہاتھ وغیرہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فوراً نیچے بھاگنا چاہتا ہے کہ کہیں میں اوپر سے گر نہ جاؤں۔ اس کو اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس چیز کا۔ اچھا، اگر اس کے کیسز کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی وجوہات ہیں۔ اس کے ایکروفوبیا کے پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پرانا صدمہ جیسے ٹراما آ گیا، اگر بچپن میں کوئی اونچائی سے گر جائے یا پھسل جائے تو بعد میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود گر جائے اس کا بھی اس کو خوف پیدا ہو سکتا ہے، یا کوئی قریبی بندہ یا کوئی کسی کو گرتا ہوا دیکھ لے تو بھی اس کے اندر یہ والا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ مطلب گر کے یا بہت شدید چوٹ لگی ہے یا پھر اس کی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا جو ہے نا ڈر پیدا ہو، یا خود کو ایسا برا گرا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بچپن سے ہی دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا۔ اگر بچے اپنے والدین یا کسی کو اونچائی پر ڈرنے دیکھے تو وہ بھی یہ ڈرنا لے لیتے ہیں۔ مطلب اگر وہ پیرنٹس بھی ان کو یہ ڈرائے یا ان کو دیکھے نا پیرنٹس کو ایسے گرتا ہوا یا ان کو ڈرتا ہوا، تو بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قدرتی یا ارتقائی وجہ۔ انسان فطری طور پر اونچائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ نظام ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ حساس یا فکر مند طبیعت رکھتے ہیں ان میں فوبیا زیادہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی ایگزامپلس کچھ دیکھی جائیں تو ایک طالب علم کو اسکول ٹرپ پر پہاڑ پر گیا ہے۔ جیسے ہی باقی سب بچے جو ہے نا منظر دیکھ رہے ہیں، وہ طالب علم پسینے میں بھیگ گیا ہے اور کنارے کے قریب جانے سے انکار کر دیا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ شدید خوف آیا کہ وہ پسینے سے بھر گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دفتر کا ملازم۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسی لفٹ استعمال نہیں کرتے جس کے دیوار شیشے کی ہو، لیکن نیچے کا منظر انہیں ڈرا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوائی جہاز میں کھڑکی کے پاس بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں نیچے دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ ایکروفوبیا کے سمٹمز ہیں ہمارے پاس۔ اگر کچھ افراد دوسری منزل کی کھڑکیاں صاف کرنے سے بھی کتراتے ہیں کیونکہ وہ اوپر جانے سے انہیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اچھا، اگر آگے دیکھا جائے تو اس میں جو ہمارے پاس آتا ہے ٹریٹمنٹ آتا ہے۔
ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس، اس کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج جلد ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا تھراپی یوز ہوتی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جیسے کہ CBT، یہ بہت ساری جو ہے نا ڈس آرڈر میں یوز ہوتی ہے، جیسے کہ ڈپریشن میں ہو گیا، انزائٹی میں ہو گیا، فوبیا میں ہو گیا، اور بھی بہت ساری ہے جن میں یہ جو ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے ان میں بھی یہ CBT بہت کام کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہے فوبیا میں کام کرتی ہے۔ CBT کا کام کیا ہوتا ہے؟ CBT کا کام یہ ہوتا ہے یہ منفی خیالات کو مثبت اور مثبت میں یہ چینج کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایکسپوئر تھراپی، آہستہ آہستہ اونچائی کا سامنا کروایا جاتا ہے اس میں، جیسے پہلے تصور دکھایا جاتا ہے، پہلے جیسے کہ نیچے سے دکھایا جاتا ہے اس کو، پہلے وہ نا جیسے پیشنٹ نیچے سے دیکھ نہیں سکتا اوپر بلڈنگ کو، اس کو نیچے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اس کے بعد اس کو پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جایا جاتا ہے، پھر لوگوں کو جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اندر صرف خوف ہے۔ اس طرح کر کے یہ ایکسپوئر تھراپی سے کرواتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریلیکسیشن ٹیکنیک۔ ریلیکسیشن ٹیکنیک میں دیکھا جائے کہ جیسے گہری سانس لینا، جیسے کہ انہیل اور ایکسیل کرنا، اور یہ 5-6 دفعہ کرنا، اس سے کافی حد تک انسان بہتر ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے لیے کچھ جو ہوتا ہے ڈر بہت شدید ہو جائے تو پھر ڈاکٹر ان کو اینٹی انزائٹی دوائی بھی دے سکتے ہیں، لیکن صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اچھا، روزمرہ زندگی میں قابو پانے کے طریقے۔ اونچائی سے بالکل بھاگے نہیں، آہستہ آہستہ سامنا کریں۔ جب گھبراہٹ ہو تو گہری سانس لینے کی مشقیں کریں، خود کو یاد دلائیں میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ کسی بھروسے مند دوست کے ساتھ جائیں، ہر چھوٹی کامیابی پر خود کو انعام دیں۔ اس کے بعد اگر اس کا کنکلوژن دیکھا جائے تو اس میں ایکروفوبیا کوئی چھوٹا سا ڈر نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ انسان کو سفر کرنے، کام کرنے یا زندگی کے عام لطف اٹھانے سے روک سکتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تھراپی، مشق اور سپورٹس کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔